اسی فورٹ آباس کے علاقے کا ایک منڈا کہ حضرت میں فورٹ آباس تو آیا تھوڑا پتا لگا تھی بھی سارے نال چلو چلے میں چلن واسطے تیار پر ایک گل میں ہونے دس دو دوران گشت جے کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر رکھے تو مینو اجازت ہوئے گی کہ میں انہوں سمجھا سکا کہ نہیں پتر صحابہ نو کافر نہیں کہتا بڑا اتنے کا امیر سی نا کہ نہیں حضرت امیر صاحب کی اجازت کے بغیر آپ بول نہیں سکے میں کہ پھر تو میں منافقت کی تبلیغ کے لیے نہ کر سکتا۔ سعید احمد اسد صاحب جو کہ مسلک کے بریلویت سے تعلق رکھتے تھے، آج وہ خود تو اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کا تبلیغی جماعت کے خلاف اگلا ہوا ظاہر سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے۔ حضرت اپنی طرف سے ایک واقعہ گھڑتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فورٹ عباس کا ایک لڑکا میرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، آ کر کہتا ہے حضرت چلے پر چلیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ چلے پر چلنے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی صدیق کو کافر کہے تو کیا دوران گشت میں اس سے گفتگو کر سکوں گا؟ تبلیغی جماعت کے گروپ نے کہا امیر کی اجازت کے بغیر آپ بات نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت نے پھر تبلیغی جماعت کے اوپر فتویٰ لگایا کہ جی یہ تو پھر منافقت کی تبلیغ ہے، میں منافقت کی تبلیغ نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو جواب دیتا چلوں اور آپ کی ذہن سازی کرتا چلوں اور آپ کے جو مینڈ کے اندر گند ہے اس کو دور کرتا چلوں۔ حضرت تو خود نہیں رہے، لیکن حضرت کے معتقدین، حضرت کے مسلک والے تو اس دنیا کے اندر موجود ہیں، تو وہ اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے، ان کو بتلاتا چلوں۔ سب سے پہلے صحابہ کرام کے خلاف ابو الاعلیٰ مودودی نے قلم چلایا، تو سب سے پہلے جواب دینے والے شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ ہیں، جو فضائل اعمال کے مصنف ہیں، فضائل صدقات کے مصنف ہیں، فضائل درود شریف کے مصنف ہیں، فضائل حج کے مصنف ہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلے مودودی کے خلاف کتاب لکھی، کیوں کہ اس نے صحابہ کرام کے خلاف قلم چلا کر خلافت اور ملوکیت جیسی کتاب لکھی ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، فضائل اعمال کا پہلا حصہ حکایات صحابہ پر مشتمل ہے، پھر اس کے بعد فضائل نماز ہو، فضائل قرآن ہو، تو یہ تمام کا تمام بھی صحابہ کرام کے واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک بچے سے جب ٹیچر نے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنو گے آپ، تو اس بچے نے جواب دیا کہ میں صحابی رسول بنوں گا۔ ٹیچر نے بتلایا آپ صحابی رسول تو نہیں بن سکتے۔ یہ فضائل اعمال حکایات صحابہ کی برکت تھی، جس کی وجہ سے اس دور کا بچہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا یا بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا، بلکہ اس کے اندر صحابی رسول بننے کا جذبہ ہے۔ تو یہ فضائل اعمال حکایات صحابہ کی برکت ہے۔ اور تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے اس کے اندر فضائل اعمال ضروری ہے، اور ہر مسجد کی آج زینت جو بنی ہوئی کتاب ہے فضائل اعمال، وہ تبلیغی جماعت کے نصاب کے اندر شامل ہے۔ وہ تبلیغی جماعت ریونڈ سے نکلے گی نہیں، فضائل اعمال پہلے خریدے گی، اور فضائل اعمال صرف خود نہیں پڑھے گی، دوسروں کو بھی سنائے گی۔ حکایات صحابہ خود نہیں پڑھیں گے، صرف خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی وہ سنائیں گے۔ اور انہی کے نصاب کے اندر، جس طرح ہمارے مدارس کا نصاب ہوتا ہے، دورہ حدیث کے اندر صحاح ستہ پڑھائی جاتی ہیں، اور اولیٰ کے اندر مختلف کتب ہوتی ہیں، بعض مدارس کے اندر صرف اور نحو ہوتی ہے، صرف 2 ہی کتابیں ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح تبلیغی جماعت کا جو نصاب ہے اس کے اندر حیات صحابہ بھی ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی شہید نور اللہ مرقدہ کی حیات صحابہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مکمل حیات طیبہ ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے صحابہ کرام کا دفاع نہیں کرتے؟ تبلیغی جماعت والے مصلحت پسند لوگ ہیں۔ تبلیغی جماعت والے ایسا نہیں کرتے جس طرح ہماری سرائکی میں کہتے ہیں ڈنڈا مارو آر یا پار، آر یا پار والی بات نہیں کرتے۔ وہ اپنے ہدف کے اندر، اپنے مشن کے اندر کامیابی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو کام شاہ نہ کر سکے، بادشاہ نہ کر سکے، شاہ فیصل نہ کر سکا، جنرل ضیاء نہ کر سکا، وہ کام تبلیغی جماعت والوں نے کر کے دکھایا ہے۔ جن ممالک کے اندر
پابندیاں تھیں، مسجد نہیں بنائی جا سکتی تھی، ان ملکوں کے اندر آج مساجد آپ کو نظر آئیں گی تو وہ تبلیغی جماعت کی برکت ہے۔ کوئی کافروں کا ایسا ملک نہیں جس ملک کے اندر تبلیغ نہ ہو رہی ہو۔ تو یہ مصلحت پسند لوگ ہیں، یہ آر یا پار والی بات نہیں کرتے بلکہ یہ پار والی ہی بات کرتے ہیں اور اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو بتلاتا چلوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منافقت کی تبلیغ ہے تو پھر منافقت کی تبلیغ میرے خیال میں وہ تھی جس کو سنتوں بھرا اجتماع قرار دیا گیا تھا، یہی وجہ ہے وہ چل نہیں سکی تھی۔ کیوں؟ اس کی بنیادوں کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تبلیغی جماعت کی بنیادوں کے اندر اخلاص ہے، جس کی وجہ سے الحمدللہ آج پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت مقبول ہے اور پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت چل رہی ہے۔ کیوں؟ وہ مخلص ہو کر مصلحت پسند لوگ ہیں، مصلحت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ باقی ہر جماعت کے اصول ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کا بھی یہی اصول ہے کہ ہر جماعت کے اندر ایک عالم دین ہوگا، ہر ایک کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے اندر سارے علماء کرام نہیں ہوتے، ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، خود بھی سیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ کبھی بھی تبلیغی جماعت والے یہ نہیں کہتے کہ ہم تو سکھانے کے لیے چلے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ 4 مہینے لگاتے ہیں تاکہ ہمیں نماز کا طریقہ آ جائے، تاکہ ہمیں جنازے کا طریقہ آ جائے، وضو کا طریقہ آ جائے، تو وہ تو سیکھنے والے لوگ ہیں۔ اگر آپ چونکہ مناظر اسلام تھے، آپ چونکہ اہل علم میں سے تھے، تو آپ کے اہل علم ہونے کی وجہ سے امیر تو آپ کو بنایا جاتا، تب بات بھی آپ کرتے۔ اور اسی طرح اصول بھی یہی ہے کہ حضور نے فرمایا من اطاع الامیر فقد اطاعنی ومن عصى الامیر فقد عصانی۔ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ ہر ایک کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی، امیر کو بولنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اب امیر کا کام ہے، اگر اس کی جماعت کے اندر عالم دین ہے تو اس کی ذمہ داری لگائے کہ جناب آپ کیا کریں، بات کریں۔ اور ویسے بھی بتلاتا چلوں، یہ تبلیغی جماعت والے ہی تھے جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دفاع پر کام کیا ہے۔ حق نواز جنگوی ہو، اعظم طارق ہو، یا اسی طرح ایثار القاسمی صاحب ہوں، ضیاء الرحمن فروکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجمعین ہوں، ان تمام کا تعلق تبلیغی جماعت سے تھا۔ یہی وجہ ہے آپ کو مفتی سعید ارشد الحسینی نے اٹیک کے طور پر ایک شعر پڑھا تھا، اس کے باوجود آپ کے لوگوں کا اس طرف تھوڑا میل ہوئے ہیں، وگرنہ آپ کے ہاں دفاع صحابہ کہاں تھی؟ تبھی تو انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، تو حمد خدا بھی پڑھتا ہے، تو نعت نبی بھی کہتا ہے، ایک بات بتا ہو نہ خفا، تو مدح صحابہ کیوں نہیں کرتا؟ اس کے بعد آپ کے لوگوں نے مدح صحابہ کرنا شروع کی ہے، وگرنہ اس سے پہلے آپ کے کون سے لوگ ایسے ہیں جن نے صحابہ کرام کی مدح کی ہے، صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے اور علل اعلان کیا ہے؟ علل اعلان صحابہ کرام کا دفاع کرنے والے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں۔ حضرت توسوی صاحب ہوں، ان کا تعلق بھی انہی تبلیغی جماعت والوں سے ہے، اور حضرت جھنگوی صاحب ہوں، ان کا تعلق بھی انہی تبلیغی جماعت والوں سے ہے۔ تبلیغی جماعت مصلحت پسند جماعت ہے، لہٰذا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی طنز اور تشنیع نہ کی جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس تبلیغ کے لیے قبول و منظور فرمائے۔